انٹرنیشنل جو پوری مہنگائی کی لہر ہے وہ پوری طرح سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ جاری ہے. پیٹرولیم مصنوعات ہے پچھلے تقریباً کوئی 15 مہینوں سے وہ مسلسل ہی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اب اس سارے سینیریو میں اب یہ طے ہو گیا کہ اب جو مہنگائی ہے وہ کم نہیں ہوگی, اس سے بڑھے گی اور یہاں سٹیبلٹی بھی ممکن نہیں ہے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تقریباً کسی بھی ملک کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب وہ انرجی امپورٹ کرتا ہے یا کوئی چیز بھی امپورٹ کرتا ہے تو اس کو پھر اندرون ملک بہت بڑی سبسڈیز دے کے سستی داموں بیچے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حکومت کا بجٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا اور بینکرپسی آتی ہے. سو یہ انٹرنیشنل مہنگائی جو ہے یہ تمام دنیا میں ہے, لیکن پاکستان میں کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہماری ڈپینڈنس امپورٹس پہ بہت زیادہ ہے تو ہمارے عوام پہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اس میں گورنمنٹ کی جو کوشش ہے تھوڑی بہت کہ احساس پروگرام کے ذریعے کچھ کوشن کیا جائے غریب خاندانوں کو جی. اور اس سے ان کو تھوڑی سی تقویت دی جائے, لیکن وہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے. پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے ایکسپینڈ, لیکن اب کیونکہ یہ مہنگائی کا دور اور آئے گا تو اس سے آپ کو اس کو فردر ایکسپینشن کرنی پڑے گی. سو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آمدن کے ذرائع ہیں ان میں اضافہ کرنے کا آئی تھنک ایک دو چیزیں ہوئی ہیں جس سے بڑا فرق پڑا ہے, اور ایک جو فرق پڑا ہے وہ ہماری ریمیٹنسز کی وجہ سے ہماری تقریباً کوئی 5 کھرب کی ریمیٹنسز آئی ہیں اس سال, جو پچھلے سال آپ سمجھ لیں 2 کھرب کی تھیں. جی. سو آلموسٹ ڈبل ہو گیا ہے, اور یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ تقریباً پاکستان کے 60 سے 70% خاندان جن کے بچے یا جن کے گھر والے جو ہیں وہ اوورسیز جا کے کما کے بیچتے ہیں, تو وہ ایک کوشن ڈیفینیٹلی بنتا ہے جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ کوشن زیادہ تر چھوٹے شہروں میں اور پیری اربن ایریاز میں اور بڑے شہروں میں بھی زیادہ آتا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اب ہمارا جو کسان ہے, جہاں پہ رورل اکانومی ہے, جہاں پہ تقریباً 60% آبادی ہے, تو وہاں کم از کم کسانوں کو اپنی پیداوار کی قیمت میں اب تقریباً انٹرنیشنل لیول کی پرائسز مل رہی ہیں, اور کئی جگہ پہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں. سو وہ بھی ایک امپیکٹ آمدن کا ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا. شاہ صاحب ان دونوں چیزوں میں ایک چیز جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ نے سب سے زیادہ, میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ امپیکٹ ان خاندانوں میں ہے جو کہ جن کے نہ تو وہ رورل اکانومی میں ہے, کسانوں کے سیکٹر میں ہے, نہ ان کا کوئی اوورسیز پاکستانی ہے, تو وہ ان کے لیے یہ ایک بالکل بہت بڑا بوجھ, جسے ہم مڈل کلاس طبقہ کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے جیسے احساس پروگرام کے حوالے سے کہا کہ وہ ایک غریب اور خاص جو ایک لائن ہے اس کے نیچے لوگوں کے لیے پروگرام ہے, بڑا زبردست پروگرام چل رہا ہے. دوسرا کسانوں کے حوالے سے سر اس وقت پاکستان میں یوریا اور ڈی اے پی کی اور بجلی کی قیمتیں جو ہے کسان کے لیے وہ خاصی مہنگی ہیں, تو بہرحال پھر بھی کسان کو ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی چیزوں میں مل رہا ہے. لیکن مڈل کلاس کی جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں وہ طبقہ ہے جس کی آمدن نہیں بڑھ پا رہی ہے لیکن مہنگائی اس کے مقابلے میں وہ بڑھ رہی ہے. اچھا ایک چیز جو میں آپ سے آئی ایم ایف کے حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا. جی 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 سر. جو لوور مڈل کلاس ہے نا, ادھر زیادہ ہمیں افیکٹ نظر آتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر موٹر سائیکلوں کی سیل اور اگر آپ چھوٹی گاڑیوں کی بھی سیل دیکھیں اور درمیانے سائز گاڑیوں کی بھی سیل دیکھیں, اور ظاہر ہے کہ جو بڑی ایس یو ویز ہیں ان کی بھی سیلز میں خاصا اضافہ ہے.
اس کا مطلب ہے کہ مڈل کلاس بھی ضرور کنزمپشن اپنی انکریز کر رہی ہے، لیکن لوور مڈل کلاس جس کے پاس نہ تو ریمیٹنسز ہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی پیداواری صلاحیت ہے، ان کے لیے یہ بہت ایک کرشنگ قسم کا بوجھ ہے، اور اس کی ایک ہی امید ہے کہ یہ جو اس وقت دنیا میں تیل کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھی ہیں پچھلے 3-4 ماہ میں، وہ اگلے 2-3 ماہ میں اسی طرح گر جائیں. اور اس میں ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ امریکہ میں جو شیل آئل پروڈکشن ہوتی ہے وہ تقریباً $50 پہ وہ وائبل ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس وقت تو پرائس جو ہے وہ $85 پہ پہنچ گئی ہے. تو اس وقت امریکہ میں بہت تیزی سے شیل آئل پروڈکشن واپس لائن پہ آ رہی ہے، اور میرے اندازے میں اگلے 3-4 مہینے میں یہ جو $85 کی پرائس ہے یہ کم ہو کے کوئی $60-65 تک آ جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.